کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے اپنی اموات اور اراکین عزم حسینی سے تعلق رکھنے والے مومن مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے 3 مرتبہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على أشرف بريته وسيد رسله وشفيع عصاته أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. مل کر ایک دفعہ صلوات دیجیے بلند آواز سے۔ عزیزان گرامی، توحید اور ارتقاء حیات انسانی کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے، تیسری مجلس ہے۔ کہاں تک ہماری گفتگو کا سلسلہ آج پہنچا ہے، کل اور پرسوں کی تقریر 2-3 جملوں میں اس کا خلاصہ عرض کر کے اور پھر آج کی گفتگو کی طرف ہم آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ خلاصہ پیش کروں، آج ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ حضرات کا یہاں مجمع ہے اور مختلف خطباء، ذاکرین، علماء کو آپ سن چکے ہیں، تو یقیناً ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے آیات اور روایات کے ضمن میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس گفتگو سے نتیجہ نکالنے کا بھی آپ کو بحمدللہ سلیقہ آتا ہے اور اپنے ذہنوں میں اس گفتگو کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ذہنوں میں یہ سوال آیا تو دیکھیے، اب نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کے حوالے سے میں اس گفتگو کر رہا ہوں 2-3 جملوں میں، وہ سمجھ جائیں گے میری بات کو۔ جب دیکھیے ایک ایکویشن ڈرائیو کی جاتی ہے، جو بچے ہمارے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو جب ایکویشن ڈرائیو کی جاتی ہے، شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو جو چیز آپ کو ثابت کرنی ہوتی ہے، پروف کرنی ہوتی ہے، وہ ڈرائیو کرنے کے دوران، ایکویشن کو ثابت کرنے کے دوران وہ ایکویشن گم ہو جاتی ہے۔ یہ بچے میری بات یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، وہ ایکویشن کھو جاتی ہے اور جو بیچارہ 9ویں اور 10ویں جماعت کا طالب علم ہے، جب وہ تھیورم جیومیٹری کے پروف کر رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ثابت تو ہمیں یہ کرنا تھا لیکن وہ ایکویشن نظر نہیں آ رہی، لیکن جب آخری مرحلے پہ پہنچتا ہے وہ تو یکایک خود بخود وہ ایکویشن کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں، میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بچے اور دوست میرے بیٹھے ہیں، sin square theta plus cos square theta is equal to 1 جب آپ پروف کرتے ہیں تو بیچ میں وہ ایکویشن نظر نہیں آتی، کھو جاتی ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے کہ اب ہوگا کیا، لیکن بہرحال اپنے اسٹیپس کو طے کرتے ہوئے، مدارج اور مراحل کو طے کرتے ہوئے آخر میں جب بچہ وہ 3 نقطے لگاتا ہے ٹرائنگل کی شیپ میں، مثلث کی شیپ میں، اور پھر وہ کہتا ہے جی پروف ہو گئی، تو ایک دم سے اس کو دکھ جاتا ہے۔ شرط کیا ہے اس ایکویشن کے پروف کرنے کی، ڈیریویشن کے دوران، ڈرائیو کرنے کے دوران؟ وہ یہ کہ انسان تمام مراحل اور مدارج کو اپنے ذہن میں رکھے، سلسلہ گفتگو کو اپنے ہاتھ سے گم نہ ہونے دے۔ سلسلہ گفتگو یہ گتھی ایک الجھ سی جاتی ہے بعض حضرات کے بقول، اسے الجھائے نہ بلکہ سلجھا کر اپنے ذہن میں رکھے، تو یقیناً گفتگو آپ کے ذہنوں میں رہے گی اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حادثاتی طور پہ تصادفاً ایک دم سے بات کہیں نکل جاتی ہے، بلکہ وہ بات وہاں کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ
تقریر ایک دیوار کی طرح ہے جس میں ایک ایک اینٹ صحیح زاویے کے ساتھ رکھی جائے گی تو دیوار سیدھی کھڑی ہوگی. اگر ایک اینٹ بھی ٹیڑھی رکھ دی گئی تو وہ دیوار سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے معمار جب ایک اینٹ کی ترقی اور تعمیر کے اندر ایک اینٹ کو نصب کرنے میں دقت سے کام لے, توجہ سے کام لے, تو ایک اناڑی آدمی جس کا معماری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, دیوار بنانی ہے, اینٹ پہ توجہ کیوں کر رہے ہو؟ تو معمار یہی جواب دے گا کہ دیکھیے اینٹ پہ اگر توجہ نہ کروں تو دیوار بھی نہیں بنے گی. تو یہ بہرحال اپنے ذہنوں میں رکھیے. کل میں نے عرض کیا تھا اور آپ میں سے بہت سے حضرات مسکرائے بھی تھے کہ دیکھیے غوطہ ضرور لگائیں گے ہم دریا میں, سمندر میں, اور نیچے جا کر تیریں گے, بہت دور نکل جائیں گے, لیکن نکلوں گا وہیں آپ کو لے کر جہاں سے میں نے غوطہ لگایا تھا. توحید اور حیات انسانی کا ارتقاء. اور اس حوالے سے دیکھیے جب حیات کی بات آتی ہے تو آج کے دیندار انسان کو تو کیا بے دین کو بھی ڈارون کی تھیوری بہت متاثر کرتی ہے, پریشان کر دیتی ہے. لامارک کی تھیوری اسے پریشان کر دیتی ہے کہ صاحب یہ ہوا کیا ہم بندروں کی نسل سے ہیں. تو یہ آئے گا, یہ سلسلہ گفتگو بھی, اس کو بھی میں چھیڑوں گا کسی حد تک اور اشارے کے ساتھ گزر جاؤں گا, کیونکہ بہرحال یہ ہمارے موضوع سے اس کا کسی حد تک تعلق ہے. میں اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو وہاں تک لے کے جاؤں گا, اور اس دوران اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا کہاں اپنی گفتگو کو لے کر جا رہے ہیں, تو یہ ابھی سے میں نے بتلا دیا کیونکہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. اس لیے راستے میں اگر تھوڑی سی کجی آئے تو آپ اسے کجی پر محمود مت کیجیے گا, بلکہ راستہ ہمارا بالکل سیدھا ہے, صراط مستقیم. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. ابھی تک میں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور سے منتخب کیا تھا اس آیت تک میں نہیں پہنچ سکا, کیونکہ اس آیت کی تمہیدی گفتگو اتنی زیادہ ہے کہ اس آیت پر شاید ہم کل یا پرسوں یا ہو سکتا ہے آج گفتگو کے آخری مرحلے میں پہنچ جائیں. اس آیت کو میں بتاؤں اور ترجمہ اس کا آپ کے سامنے پیش کروں پڑھ کے, پھر گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سورہ یاسین کی آخری 2 آیتوں کو میں نے سرنامہ کلام کے طور سے ان کا انتخاب کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیکھو صرف یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہ خدا کا امر یہ ہے, خدا کا کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ انما امرہ, خدا کا امر یہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اذا اراد شیئا, جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, یقول له کن فیکون, جیسا ہی کہتا ہے کن ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. امام سے پوچھا گیا مولا کیا خدا کن کہتا ہے جب ہوتی ہے؟ تو معصوم نے فرمایا دیکھو یہ کن تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے عبارت میں اس مطلب کو, اس مقولے کو ڈھالنے کے لیے خدا نے کن کا لفظ استعمال کیا, ورنہ خدا کے یہاں کن کا کوئی تصور نہیں. ادھر اس نے ارادہ کیا اور چیز ہو جاتی ہے. خدا کے ارادے اور چیز کے موجود ہونے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اگر خدا تمہیں سمجھانا چاہتا کہ دیکھو ہمارے ارادے اور چیز کے ہونے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, تو بتاؤ سمجھاتا کیسے؟ خدا کو سہارا لینا پڑا ان الفاظ کا. خدا کی جانب سے حکمت ہے اس سہارے کی, ہماری ضرورت ہے. خدا کے بارے میں کبھی یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اسے ضرورت ہے. جو کہے کہ خدا کو ضرورت ہے یہ شرک ہے. خدا کی حکمت کا تقاضا ہے, ہماری احتیاط اور ضرورت کا تقاضا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ حیات الہی ہے. پروردگار کو کہتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ حی ہے. صاحب وہ ایسا حی ہے, وہ ایسا زندہ ہے, اس کی زندگی, اس کی حیات کا مرحلہ یہ ہے. اب یہ مرحلہ کہنا بھی غلط ہے. اسلامی اعتقادات کی روح سے, نہج البلاغہ کی روح سے, اصول کافی کی روح سے, وہ توحید جو چھٹے اور پانچویں امام نے سکھائی اس کی روح سے, اور مختصر الفاظ میں کہوں کہ وہ توحید جو فاطمہ زہرا کے دروازے سے ہمیں سکھائی گئی ہے, وہ توحید جو پنجتن کے دروازے سے ہمیں جس توحید کا درس ملا ہے, اس توحید کے مطابق یہ کہنا بھی غلط ہے کہ حیات پروردگار کا مرحلہ کیا ہے. حیات پروردگار کے مرحلے کا ہم تعین نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیے اس کی حیات کا مرحلہ یہ ہے, وہ کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے. فسبحان الذی, بس خدا کی جب صفت یہ ہے, خدا کی خصوصیت یہ ہے, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ملکوت ہے. اور دیکھو
توجہ کرنا وہ الیہ ترجعون، اور تمہیں اسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پریشان مت ہو جانا معرفت الہی کی منزلوں میں قدم بڑھاتے ہوئے، احکامات الہی پر عمل کرتے ہوئے، خدا کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہوئے کبھی ڈرنا مت، کبھی گھبرانا مت. اہل بیت کی معرفت کے راستوں پر قدم بڑھاتے ہوئے گھبرانا مت. یہ 4 روزہ زندگی گزر جائے گی. اگر تمہیں کوئی بھی کام دنیا میں کرنا ہے تو اس ذات کو نظر میں رکھ کے کرو کہ جس کی جانب تمہیں لوٹ کر جانا ہے. کیوں؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا خزانہ اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اگر رزق کی وسعت چاہیے اسی سے مانگو، اولاد چاہیے اسی سے مانگو، دنیا میں جو مشکل اور پریشانیاں ہیں اسی سے مانگو، کیونکہ غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں. غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب اس موضوع کا انتخاب کیا، توحید اور ارتقاء حیات انسانی، تو ان 2 آیتوں کا انتخاب کیا. کیوں؟ کیونکہ انہی آیتوں کے ذیل میں اور ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں نتائج تک پہنچنا ہے. یہ آیت اور یہ اس کا ترجمہ. دیکھیے، جب حیات کی بات آتی ہے تو انسان سمجھتا تھا کسی زمانے میں کہ صرف انسان اور حیوانات ہی جاندار ہیں. انسان اور حیوانات ہی جاندار ہیں. لیکن علوم نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی. مغربی سائنسدانوں نے تو یہ کہا کہ ابھی 17ویں صدی کی بات ہے کہ جب ولیم ہاروے نے صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ دوران خون کو، گردش خون کو دریافت کیا تو ہمارا بچہ جو 9ویں جماعت میں جاتا ہے ایک دفعہ اس کا منہ کھل جاتا ہے حیرت کے مارے کہ صاحب یہ 16ویں اور 17ویں صدی میں دریافت ہوا جریان خون، یہ خون کی گردش. لیکن جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹی سی حدیث میں خون کی گردش، سرکولیشن آف بلڈ کے مسئلے کو سمجھا کے چلے گئے. دیکھو، سرک دمک فلا تجرین الا فی اوداجک، تیری زندگی کا راز تیرے خون کی مانند ہے. خبردار اپنے راز کو اپنے خون کی مانند اپنی ہی رگوں میں گردش دیتا رہے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. فلا تجرینہ الا فی دمک. سب آج 17ویں صدی میں دریافت ہوا ہے. یہ ان کے لیے دریافت ہوا ہے. ہمارے لیے کہ جو تمسک رکھتے تھے نہج البلاغہ سے، جو تمسک رکھتے ہیں اصول کافی سے، جو تمسک رکھتے ہیں خانوادہ نبوت اور رسالت سے، ان کے لیے یہ بات 1400 سال پرانی ہے. 17ویں صدی میں اس کے لیے جس نے پڑھا ہو، وہاں سے دیکھا ہو. میں سائنس کی ترقی کا ممکن نہیں، انکار نہیں کرنا چاہتا. بہت خدمت کی ہے، بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں. یہ جو آج ہال یہاں کا روشن ہے، یہ ایک بیچارہ سائنسدان کی وجہ سے ہے جس کا نام آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کام کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہماری روایات میں جدید علوم کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دی گئی. نہیں صاحب، ہے. مسئلہ ہے کہ نکالنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے. تو دیکھیے، حیات جب آگے بڑھی، سائنس جب آگے بڑھی، تو ایک دفعہ پتہ لگا کہ دیکھو، صرف حیوانات اور انسان ہی جاندار نہیں ہوتے، بلکہ پودوں کو بھی جاندار کہا جاتا ہے. پودوں تک آ کر حیات کا سلسلہ رک گیا. زولوجی اور باٹنی پڑھنے والے طلباء یہی کہتے ہیں صاحب کہ جو زندگی ہوتی ہے نشوونما کی، جہاں پر استمرار اور دوام نسل ہوتا ہے، جہاں پہ ریپروڈکشن ہوتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، وہ حیوانات میں ہے، انسانوں میں ہے یا درختوں میں ہے. زندگی 3 طرح کی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں. لیکن ایک مرتبہ قرآن آگے بڑھ کے یہ آواز دیتا ہے سورہ اسراء میں کہ دیکھو، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے وہ چیز جو زمین میں ہے اور وہ چیز جو آسمان میں ہے. اور دیکھو، تعجب مت کرنا، آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں. کیسی؟ کوئی چیز کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں جو خدا کی حمد کے وسیلے سے خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو. یعنی خدا کی تسبیح، ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. بھائی اب یہاں پر ایک سوال کرنے دیجئے مجھے کہ جو بے جان چیز ہوگی وہ کیسے تسبیح کرے گی؟ تسبیح کا لازمہ یہ ہے، ملازمہ یہ ہے، خاصہ یہ ہے کہ تسبیح، کوئی تسبیح کنندہ ہوتا ہے اور کسی کی تسبیح کی جا رہی ہوتی ہے. جب تک تسبیح کرنے والی چیز اس چیز کی معرفت نہ رکھے کہ جس کی تسبیح کی جا رہی ہے وہ تسبیح کر نہیں سکتی. ہر چیز عجیب مرحلہ ہے. اب دیکھیے،
یہاں پر پروردگار کی حیات سے جو حیات متصل ہو جائے، جو خدا کی حیات سے جس کی حیات متصل ہو جائے، ایک دفعہ اعلان ہوتا ہے زبان عصمت سے، لسان عصمت اور طہارت سے کہ دیکھو تم نے قرآن میں پڑھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اگر پتھر ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، اگر سمندر ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، اگر حیوانات ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں، اگر انسان ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ حتیٰ روایت میں کہا گیا دیکھو جو جانور مویشی جنہیں تم استعمال کرتے ہو، گاڑیوں کے آگے اپنے جوت کر انہیں چلاتے ہو، کبھی گھوڑے کی صورت میں، کبھی مختلف حیوانات کی صورت میں، خبردار امام نے فرمایا اس کے منہ پر کبھی تماچا نہ مارنا، یہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ دنیا آج حیوانوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، 1400 سال پہلے معصوم فرما کر چلے گئے دیکھو جانور کے منہ پر تماچا مت مارو، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت لا دو، جب بھی کسی منزل پر سفر کے دوران اترو اس سے پہلے کہ تم کھانا کھاؤ جانور کو پانی پلاؤ۔ یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ لیکن وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تم ان تمام چیزوں کی ایک ایک شے جو کائنات میں خدا کی تسبیح کر رہی ہے تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ادھر یہ کہا قرآن میں، ادھر امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، دیکھو وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، مَا مِن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی خدا نے پیدا ہی نہیں کی، إِلَّا وَأَمَرَهُ بِطَاعَتِنَا، کہ جسے ہماری اطاعت کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ کائنات کی ہر چیز مطیع ہے، اطاعت کے دائرے میں ہے۔ امام کی کیوں امام کی اطاعت کے دائرے میں ہے؟ کیونکہ امام کی اطاعت، معصوم کی اطاعت، سرکار ختمی مرتبہ کی اطاعت اور حیات متصل ہے پروردگار کی حیات سے۔ جب پروردگار کی حیات کا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کہتا ہے پروردگار وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا وہ نبی، ہمارا وہ حبیب جو تمام عالمین کے لیے جسے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی رحمت ہماری رحمت سے متصل، اس کی حیات ہماری حیات سے متصل، اس کی زندگی ہماری زندگی سے متصل۔ ہم کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے، یہ بھی کہے گا ہو جا، ہو جائے گی۔ اشارہ کرے گا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اشارہ کرے گا درخت چلتا ہوا آ جائے گا، اشارہ کرے گا درخت پیچھے چلا جائے گا، سنگریزوں کو ہاتھ میں اٹھائے گا، سنگریزے تسبیح پڑھیں گے۔ کیا سنگریزوں نے اس وقت تسبیح پڑھی جب سرکار رسالت مآب نے سنگریزوں کو ہاتھ میں اٹھایا؟ نہیں، سرکار کا کام یہ تھا صرف کہ اپنے دست قدرت سے، اپنی طاقت اعجاز کے ذریعے سے ان کی تسبیح کو آشکار کر دیا۔ وہ جو قرآنی آیت کا آدھا ٹکڑا تھا نا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تو تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ تو دست محمدی میں جب وہ سنگریزے آئے تو سرکار نے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم کی کے ٹکڑے کو استثناء کیا اور ایسا کام کیا کہ یہ سنگریزے جو مسلسل تسبیح پروردگار میں مشغول تھے، ایک دفعہ ان کی تسبیح آشکار ہو گئی، کھل کے سامنے آ گئی۔ یہ اشارہ کرے تو کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو، کیا ہو اور کیا نہ ہو۔ خدا طول عمر دے اس دور کے ایک عالم کو، اور خدا صحت و سلامتی دے انہیں، طول عمر دے۔ عجیب جملہ کہا، اب یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ مراجع تقلید میں سے ہیں، کہا کہ اب یہ بریکٹ میں رکھیے گا، میں اس بات کو عرض کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں گا کہ امامت کی طاقت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ امامت کو چھوڑو، وہ جو خمسہ کسا ہیں، اصحاب کسا ہیں، اس میں جناب سیدہ کی طاقت کا تمہیں کیا اندازہ؟ اگر ایک ٹھنڈی سانس بھرے جناب سیدہ تو آتش جہنم خاموش ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ جوش عقیدت میں آ کر میں نے کہہ دیا، یہ قرآن سے اس پر گفتگو ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر گفتگو اور بحث کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہم اور آپ مانتے ہیں تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن اگر کوئی قرآن کو نہ مانے، قرآن کی آیت کو نہ مانے تو گفتگو کا انداز پھر یہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ایک اصل موضوعی کے عنوان سے طے شدہ ہے، پوسٹولیٹ جس کو کہتے ہیں علم فلسفہ کے اندر اور دیگر علوم میں، کہ دیکھیے طے شدہ بات ہے کہ آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں اور میں بھی قرآن کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جوش عقیدت میں بہ کے نہیں کیا گیا، اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ اب بات یہاں پر آ گئی۔ بی بی
کا نام جب آ گیا تو مجھے اجازت دیجیے کہ علامہ اقبال کے دیوان سے جو انہوں نے مدح فرمائی ہے جناب سیدہ کی، اس کا آخری شعر بھی پڑھ دوں. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. فرمایا شروع میں جو نظم کہیے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اگر مریم کو آبرو اور عزت ملی ہے عیسیٰ کی وجہ سے تو فاطمہ زہرا میں ایسی 3 خصوصیات ہیں. مریم ایک خصوصیت کی وجہ سے آبرو مند ہے، فاطمہ زہرا کے پاس ایسی 3 خصوصیات ہیں. گفتگو بڑھا، شعر کا سلسلہ آگے بڑھا، اور جو آخری شعر کہا ہے نا، تو میری درخواست ہے کہ یقیناً اگر توہین رسالت کا مقدمہ چلانا ہے، اگر شرک کا مقدمہ چلانا ہے، اگر کافر کہنا ہے، تو علامہ اقبال سب سے زیادہ شائستہ اور مناسب ہے کافر کہلوانے کے لیے. یہ جو شعر کہا ہے، بیچارہ اس ملک میں کبھی نہ کبھی کسی طرح سے، دیکھیے مجھے آپ سے دشمنی ہو گئی، میں کہوں گا توہین رسالت، کم از کم 4-5 تماچے تو آپ کے پڑی جائیں گے، میرے دل میں بھی ٹھنڈک آ جائے گی. آپ کی مجھ سے دشمنی ہو گئی، کہیں گے قرآن کی توہین کی مولانا نے، جب تک مولانا اپنی توضیح وضاحت پیش کریں گے 4-5 تماچے پڑ جائیں گے، آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. تو دیکھیے کبھی دین کو، مذہب کو اپنے جذبات کی تسلی کے لیے استعمال مت کیجیے. دین آیا ہے انسان کو ارتقاء تک لے جانے کے لیے، اپنے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں آیا کہ دین کے قالب میں دین کی ٹوپیاں بنا بنا کر آپ لوگوں کے سر پہ رکھیے اور اپنے ناجائز فائدے اٹھاتے رہیے. دین اس لیے نہیں آیا. عجیب شعر کہا علامہ اقبال نے، عجیب شعر کہا. شعر سنیے پھر ترجمہ. فرماتے ہیں رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. میں کہتے ہیں کہ آئین حق یعنی مذہب اسلام کا قانون جو ہے وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے. ایک میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرنے نہیں دیتا وہ کام. رشتے آئین حق زنجیر پاس، یہ جو اسلام کا قانون ہے نا، اس نے میرے پاؤں میں گویا بیڑیاں ڈال دی ہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کفر کا فتویٰ لگانا ہے تو انہی پہ لگائیے گا. رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور جناب ختمی مرتبت کے حکم کا مجھے پاس ہے، کروں تو کیا کروں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کے حکم کا مجھے خیال ہے، اور اسلام کے قوانین نے، اسلام کے بعض احکامات نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے. ورنہ میں کام کرتا. کیا کرتے گرد خاکے گرد خاکے تربتش گردی دمی سجدہا بر خاکے او پاشی دمی. تو میں جانتے ہو کیا کرتا، میں جانتے ہو کیا کرتا، فاطمہ زہرا کی قبر کا طواف کرتا اور فاطمہ کی قبر کی مٹی کو مسلسل سجدہ کرتے رہتا. جب اقبال کو پڑھتے ہیں تو توجہ کیجئے گا، کون اقبال؟ فلسفہ خودی اور اسرار خودی کا مالک اقبال، وہ جس نے مولانا روم کے خیالات کو اردو زبان میں ڈھالا، وہ اقبال. وہ اس اقبال کی بات کر رہا ہوں میں، اس اقبال کی بات نہیں کر رہا کسی ایسے اقبال کو آپ جانتے ہیں کہ جس نے صاحب قرارداد پاکستان پیش کی، بس اس حد تک اقبال نہیں. اقبال کے سیاسی پہلو سے مجھے کوئی کام نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو فلسفہ خودی، اسرار خودی، وہ جس کی نظر مغربی فلسفے پر ہے، جو جرمنی کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر چکا ہے، جو مثنوی مولانا روم کو پڑھ چکا ہے، اس اقبال کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیتاب ہے فاطمہ زہرا کی قبر کا طواف کرنے کے لیے، وہ بیتاب ہے فاطمہ زہرا کی قبر کی مٹی کو سجدہ کرنے کے لیے. تو دیکھیے اتنی ہزاروں سینکڑوں دسیوں بیسیوں نہ جانے کتنی شخصیات ہیں تاریخ اسلام میں آپ کو ملیں گی. کسی کے بارے میں اقبال نے یہ نہیں کہا
یہ نہیں کہا کہ میں اس کی قبر پر سجدہ کرتا، میں اس کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے بیتاب ہوں، میں اس کی قبر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، نہیں، کیونکہ جانتے ہیں اقبال کہ حیات صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کی منزلت کیا ہے. اور اسی لیے جب اقبال نے مذمت کی تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر، جو میں نے سب سے پہلے دن آپ کے سامنے شعر پڑھا تھا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دل کے اویسو چادر زہرا. تو جناب فاطمہ کی ایک عجیب حیثیت ہے، ایک عجیب منزلت ہے علامہ اقبال کی نظر میں. تو دیکھیے ترقی کی سائنس نے، دوبارہ میں آ جاؤں اسی طرف، بات آ گئی تو یہ ضروری سمجھا میں نے بتانا. حیات نباتات ہے، حیات جمادات ہے، حیات حیوانات ہے، حیات انسان ہے. یہی ہے نا. دیکھیے پتھر ہے بے جان. اب یہاں سے گفتگو کا وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں ان ہستیوں کو پہچاننا اور پہچانوانا ہے کہ جن کی حیات سرکار ختمی مرتبت کی حیات سے متصل ہے، جن کی حیات اس مرحلے پر ہے کہ جس مرحلے پر حیات کن فیکون ہے. یہ دیکھنا ہے نا ہمیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ آپ زبردستی سے قبول کیجئے. یہاں پر آیات پڑھی جائیں گی، احادیث پڑھی جائیں گی، نتیجہ دیا جائے گا. مرضی آپ کی صاحب کہ آپ مانیے یا نہ مانیے، مرضی ہے آپ کی. کوئی یہاں پر تشدد جبر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس گھرانے کی بات ہے کہ جس گھرانے کے بچوں سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا انہوں نے کبھی کفر کا ٹھپا نہیں لگایا، جواب دیا ہے. ابو شاکر دیسانی آتا ہے، ابو شاکر دیسانی چھٹے امام کی خدمت میں گفتگو کرتا ہے، یا جعفر ابن محمد، اے جعفر ابن محمد دلنی علی معبودک، مجھے ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، ثابت کرو خدا کو. اب بھائی دیکھیے، اگر یہ ہستی نہ ہوتی خانوادہ رسالت سے، کہتی ارے تجھے خدا کے وجود کا نہیں پتا، کافر ہو گیا، نجس، باہر نکل جا. لیکن یہ ہے وارث علم نبی. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کو کفر کی گہرائیوں سے نکال کر اسلام اور ایمان کے اوج تک پہنچائے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسانی حیات کو انحطاط سے نکال کر ارتقاء تک پہنچائے. تو جس کی ذمہ داری ارتقاء تک پہنچانا ہوتی ہے نا، وہ ٹھپے لگاتا نہیں پھرتا ہے، دلیل کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا تم چاہتے ہو کہ خدا تک تمہاری رہنمائی کروں، صحیح. اب دیکھیے کتنی سادی لیکن کتنی مشکل بات کی، سہل ممتنع، کتنی سادی اور کتنی مشکل بات کی سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بچہ گھر کے صحن میں جا رہا تھا، بچے کے ہاتھ میں انڈا تھا. کہا کہ یا غلام ناول نے بیزا، یہ انڈا ذرا مجھے دینا. سرکار نے فرمایا، مولا نے، بچے نے انڈا دیا. کہا کہ ترا حاضر بیضا، انڈے کو دیکھ رہے ہو اے ابو شاکر دیسانی؟ کہا کہ جی دیکھ رہا ہوں. کہا کہ دیکھو، دیکھ رہے ہو کہ اس انڈے کے اوپر جلد غلیظ، ایک سخت چھلکا ہے، دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ مولا دیکھ رہا ہوں. وتحت الجلد الغلیظ جلد رقیق، ایک اس چھلکے کے نیچے ایک پتلی سی جھلی ہے، اسے بھی تمہیں پتا ہے نا وہ ہے، دیکھ تو نہیں رہے ہو لیکن جانتے ہو نا انڈے کے چھلکے کے نیچے ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، ایک ممبرین ہوتی ہے. کہا کہ مولا ہاں جانتا ہوں. اور فرمایا پھر مولا نے وتحت الجلد الرقیق، اور اس چھلکے کے نیچے، اس پتلی سی جھلی کے نیچے کیا ہے؟ ذهب سائلہ، ایک چاندی ہے، ایک سونا ہے بہتا ہوا اور چاندی ہے بہتی ہوئی. مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، زردی اور سفیدی کی بات کر رہے ہیں آپ. میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بہتی ہوئی چاندی بھی ہے اور بہتی ہوئی سفیدی بھی ہے. کئی سب باتیں مانتے ہو نا؟ کہا کہ ہاں. دیکھیے سمجھ جائیے خانوادہ نبوت اور رسالت کی گفتگو کا انداز. ہر چیز کو ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ڈنڈا لے کر نہیں کھڑے ہو جاتے. مانتے ہو نا اس انڈے کو دیکھا تم نے؟ للذهب المائعہ تختلط بالفضة الذائبہ، پگھلی ہوئی چاندی اس پگھلے ہوئے سونے کے ساتھ ملتی نہیں ہے، نہ پگھلا ہوا سونا اس پگھلی ہوئی چاندی کے ساتھ ملتی ہے. زردی اپنے مقام پر ہے، سفیدی اپنے مقام پر ہے. مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا مانتا ہوں. کہا کہ اچھا زردی کا رنگ کیا ہے؟ زرد. سفیدی کا رنگ کیا ہے؟ سفید.
بھائی یہ مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مانتا ہوں مولا. کہا کہ اچھا تم نے دیکھا ہے اس میں سے یہ ہر پرندہ جو انڈا دیتا ہے تمام کے تمام پرندوں کے انڈوں میں سفیدی ہوتی ہے اور زردی؟ کہا کہ ہاں مولا. کہا لیکن اس انڈے کے اندر سے جب چوزا اور پرندہ نکلتا ہے تو اس کے پروں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. ایسے پروں کے رنگ ہوتے ہیں کہ جن کی مشابہت نہ زردی سے ہوتی ہے نہ سفیدی سے. تنفلق عنہ مثل الوان الطیر والطواویس. تم نے دیکھا مور بھی اسی انڈے میں سے نکلتا ہے, کتنے خوشنما رنگ ہوتے ہیں. کبوتر بھی اسی میں سے نکلتا ہے, مرغی بھی اسی میں سے نکلتی ہے. دنیا کے تمام پرندے تو چھوڑو, بعض رینگنے والے جانور تک انڈے دیتے ہیں. عجیب مسئلہ ہے کہ حیات کا, کہ انڈے میں سے حیات نکل رہی ہے. انڈے کی خصوصیت ظاہری ایک ہے, حیات جو انڈے میں سے نکل رہی ہے وہ مختلف ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کس درسگاہ میں, کس یونیورسٹی میں, کس جامعہ میں جا کر چھٹے امام نے علم حاصل کیا؟ کوئی تھی مدینے میں ایسی یونیورسٹی جو بایولوجی, باٹنی اور زولوجی کا علم سکھاتی ہو؟ اگر سکھاتی ہو تو مجھے بتائیے ایک دن کے لیے بھی کبھی سرکار جعفر بن محمد وہاں گئے ہو؟ یہ کون سا علم ہے؟ جب مولانا نے یہاں تک گفتگو کر لی تو پھر اس کے بعد مجھ سے ایک سوال پوچھا, اترا لہا مدبرن, کیا تم نے دیکھا ہے کسی تدبیر کرنے والے کو کہ جو انڈوں کا خیال رکھے, اس میں باہر سے مختلف رنگ بھرے تاکہ مختلف رنگوں کے پروں کے ساتھ پرندے نکلیں؟ جب مولا نے مجھ سے یہ سوال کیا نا تو روایت کے جملے ہیں فاطرق ملیا, اس نے سر جھکا لیا اپنا, لاجواب ہو گیا. کرے تو کیا کرے؟ سرکار بھی بیٹھے رہے, ابو شاکر جیسانی بھی بیٹھا رہا سر جھکا کر. کچھ ثانیے, کچھ دقیقے, کچھ لمحے گزرے, سر اٹھایا, عجیب جملہ کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک, اور گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے, محمد اس کے رسول ہے, اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں. بھائی مدینے میں اتنی ساری درسگاہیں تھیں, مدینے میں اتنے سارے درس دینے والے موجود تھے, اس بیچارے ابو شاکر دیسانی کو اتنے معمولی سوال کا جواب نہ مل سکا جو امام کی خدمت میں آیا. تو دیکھیے, شاید سوال کا جواب مل جاتا, شاید چلا جاتا تو مل جاتا, لیکن ایٹیٹیوڈ یہ ہو چکا تھا, رجحان یہ ہو چکا تھا. ادھر آپ نے کوئی اعتراض کیا توحید کے بارے میں, ادھر آپ نے کوئی سوال کیا قرآن کے بارے میں, ادھر آپ نے کوئی اعتراض کیا رسالت کے بارے میں, ادھر آپ نے کوئی اعتراض کیا قیامت کے بارے میں. دینی مسئلے میں کسی سلسلے میں آپ نے کوئی اعتراض کیا, اعتراض کرنا وہی اور کفر کا فتویٰ آنا وہی. جانتا تھا کہ یہ دروازہ وہ ہے جو انسان کو کافر نہیں بناتا, مسلمان بنا کر ارتقاء کی منازل طے کرواتا ہے. بات ہو رہی تھی حیات جمادی کی. جمادات پتھر بے جان, ان کے بعد کس کی حیات ہے؟ جمادات ہے کیا, جہاں رکھ دیا وہیں پڑے رہ گئے. لیکن خدا کے حساب سے, خدا کی کتاب کے مطابق, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اب وقت بہت کم رہ گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں جلدی گفتگو کی منازل کو طے کروں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں پتھر بے جان ہے, جہاں رکھ دیا بس جگہ گھیرتا ہے, جہاں رکھ دیا پڑا رہتا ہے. لیکن کیمیکل ڈیکمپوزیشن اگر ہو, کیمیائی شکست و ریخت ہو, تو اس کے بعد یہ ٹوٹ جائے, لیکن اس میں اپنی کوئی طاقت نہیں. اچھا, پتھر کی حیات کے بعد کس کی حیات ہے؟ وہ حیات جس میں نشو و نما ہے.
پودوں کی، گیا نباتات کی حیات ہے. نباتات کی حیات کے بعد کس کی حیات ہے؟ نباتات کی حیات کے بعد حیوانات کی حیات ہے. نباتات کیا ہے؟ جہاں آپ نے گاڑ دیا وہیں پر بڑھتے رہیں گے. لیکن حیوانات میں کیا ہے؟ حیوانات ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر اختیار کر سکتے ہیں. اگر کہیں خطرہ محسوس کریں تو دوڑ کر بھاگ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں. اور حیوانات کے بعد کس کی حیات ہے؟ حیوانات کے بعد انسانوں کی حیات ہے. انسانوں کے بعد کس کی حیات ہے؟ ایک اور حیات ہے کہ جو ملائکہ کی حیات ہے. لیکن ملائکہ کی حیات سے ہمیں کچھ گفتگو نہیں کرنی. ملائکہ کی خصوصیت کیا ہے؟ عباد مکرمون لا یعصون ما امرهم اللہ. ملائکہ خدا کے بڑے عزت والے بندے ہیں جو حکم دیتے ہیں. ملائکہ کو جو حکم دیا جاتا ہے خدا کی جانب سے اس کی معصیت نہیں کرتے. ملائکہ کی حیات الگ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم ملائکہ کی حیات پر گفتگو بھی نہیں کریں گے. ہم صرف حیات کے انہی 4 مراحل پر آج گفتگو کریں گے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. جمادات کے بارے میں کیا فرمایا خدا نے؟ عجیب مرحلہ ہے سورہ بقرہ میں فرمایا، دیکھو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. بنی اسرائیل کے بارے میں اس کے بعد تم نے اتنے معجزے دیکھ لیے ہمارے، لیکن اس کے بعد بھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے. لیکن دیکھو پتھر سخت ہوتے ہیں. اب عجیب انداز سے پروردگار نے گفتگو شروع کی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. تم بنی اسرائیل کے دل پتھروں کی مانند سخت ہیں. بلکہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ صرف پتھروں کی مانند سخت ہے بلکہ اس سے بھی کہیں سخت ہے. دل ہے انسانوں کے، لیکن جب انحطاط کے مرحلے پر اسی انسان کا دل آتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ پست مقام پر پہنچ جاتا ہے. فہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. دیکھو پتھروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بعض پتھر خدا کی خشیت سے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ پست ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. حیات جمادی ہے، یہی پتھر حیات جمادی ہے، لیکن اسی انسان کا دل معصیت الہی کے نتیجے میں اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. وہ انسان جسے ارتقاء کی منازل طے کرنی تھی، فرشتوں سے آگے جانا تھا، خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تیرا دل اتنا نیچے آ گیا کہ پتھروں سے بھی زیادہ انحطاط کا شکار ہو گیا. پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں. پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں بعض پتھر. اور عرض کروں بعض مٹیوں کی، بعض پتھروں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں مٹی ہے لیکن کسی ولی خدا کا خون گر جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے. تو دیکھیے یہ جو خاک شفا کہا جاتا ہے تربت سید الشہداء کو، تو یہ کوئی انہونی شے نہیں ہے. قرآن میں دلیل موجود ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ پتھر خدا کے خوف سے، خشیت الہی سے حبوط کر رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بھائی پتھر میں معرفت ہوگی تو وہ ریزہ ریزہ ہوگا نا. اس کا مطلب ہے پتھروں کی بھی خدا کی بارگاہ میں، خدا کے قرآن کے مطابق پتھر، ہر پتھر نہیں ہوتا. پتھروں کی بھی اقسام ہے. ہو سکتا ہے کوئی مٹی خاک شفا بن جائے. آگے بڑھیے. حیات نباتی، پودوں کی حیات. یہ پودوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پودے ہیں کیا؟ سورہ یاسین میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. دیکھو خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے زمین، مردہ زمین میں سے پودوں کو اگایا. زمین مردہ ہے خدا کی نظر میں، قرآن کے مطابق زمین مردہ ہے. ہم نے اس زمین کو زندگی دی. کیسے زندگی دی؟ پودوں کو اگایا. تو پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ پروردگار، بڑی باریک منزل فکر ہے، بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے میری درخواست یہ ہے کہ
یہ مکتب پنجتن ہے. اس مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکتب اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ تم نے جو علم بھی وہاں پڑھا اسکول اور کالج میں اسے چھوڑ کر مت آؤ, لے کر آؤ. یہ مکتب پنجتن جدید علوم سے ڈرتا نہیں ہے, بڑی فراخ دلی سے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتا ہے. ڈرے گا وہ مکتب کہ جو جدید علوم کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ کہتے بھائی ایسٹرونومی پڑھ لی مت پڑھو کافر ہو جاؤ گے, بھائی بایولوجی پڑھ لی مت پڑھو کافر ہو جاؤ گے, بھائی یہ نہ پڑھو کافر ہو جاؤ گے, وہ نہ پڑھو کافر ہو جاؤ گے. مکتب پنجتن یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو پڑھنا ہے پڑھو, جا کر علم حاصل کرو, اور جو علم حاصل کیا ہے جامعات میں جا کر اس علم کے ساتھ آؤ, اہل بیت کی بارگاہ میں علم حاصل کرو. جدید علوم سے گھبراتا نہیں ہے. کوئی نوجوان پوچھ سکتا ہے, نوجوان بچی یا بچہ میرا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ دیکھیے آپ نے بات کی زمین کی موت کی, وآیۃ لہم الارض المیتۃ, اور ہم نے ان کے لیے ایک نشانی قرار دی وہ مردہ زمین. ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیسے کیا, کس طرح سے کیا؟ اخرجنا منہ حبا, ہم نے اس زمین میں سے پودے نکالے, انگور کے باغات نکالے. پروردگار تو نے بات کی زمین کی موت کی, اور جب حیات کی بات کی تو پودے نکالنے کی بات کی. حیات کی بات کر رہا ہے, پودوں کی, موت کی بات کر رہا ہے, زمین کی, تو بات تو کچھ بنی نہیں ہے نا. ایک لمحہ تأمل و تفکر. تو دیکھیے آج کی سائنس سمجھتی ہے اس بات کو کہ جب پودے زمین سے پھوٹتے ہیں اور نکلتے ہیں تو زمین میں ایک طاقت ہوتی ہے. جس زمین میں پودے نکلے آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس زمین میں وہ کیمیائی مادے موجود ہیں جو پودوں کی حیات کی ضمانت دیتے ہیں. حیات نظر نہیں آتی زمین کی, بے آب و گیا زمین, چٹیل میدان, ریگستان کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ زمین مردہ ہے. میں ریگستان میں 10,000 ایکڑ خرید لوں, آپ کہیں گے مولانا کوئی فائدہ نہیں ہے, زمین مردہ ہے. بھائی زمین کیسے مردہ ہے, زمین تو ہے ہی مردہ. آپ کے مولانا یہاں جو کچھ اگائیے گا نکلے گا نہیں. بھائی تو جو کچھ اگائیے گا نکلے گا نہیں, تو کیا زمین میں سے نکلتا ہے؟ ہاں, خدا نے کہا وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. تم انہی پھلوں میں سے کہتے ہو. جب زمین کی زندگی اپنی جلوہ گری دکھاتی ہے, زمین کی حیات اپنی جلوہ گری دکھاتی ہے, کس صورت میں زمین کی حیات اپنی جلوہ گری دکھاتی ہے؟ اس صورت میں کہ اپنی طاقتوں کو پودوں کی صورت میں نمودار کرتی ہے. یہ ہو گئی کس کی حیات؟ زمین کی حیات نباتات کے ساتھ. اس کے بعد آئی پھر کس کی حیات؟ انسانوں کی حیات. دیکھیے ہر حیات کے اپنے مرحلے ہیں. میں دوبارہ لوٹ نہیں سکتا کیونکہ بہت ہی وقت کم رہ گیا ہے. اب انسان کی حیات کی بات آئی. کل میں نے سورہ مومنین کی جو آیت پڑھی تھی اسے پھر آج دہرانے دیجیے. سورہ حج کی مجھے ایک اور آیت پڑھنی ہے اور پھر گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں نے عرض کیا تھا کیا سورہ مومنین کی جو آیت تھی ترجمہ نہیں کروں گا, بس اشارتاً اس آیت کو پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیے فرمایا پروردگار نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یاد ہے نا کل کی آیت, اور آخر کا ٹکڑا کیا تھا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یعنی پروردگار انسان کی خلقت کے بعد اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی ہے. یورپ اور مغربی زمین کے عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, مسلمانوں کے جس فرقے سے بھی تعلق رکھنے والے افراد ہو, جس مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہو, پروردگار انسان کی بات کر رہا ہے, کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا. ہم نے انسان کو خلق کیا. جس انسان کی بات کرو, جب ہم نے انسان کو خلق کیا تو یہ انسان ہماری بارگاہ خالقیت کا ایسا انمول خزانہ ہے کہ جب ہم نے اسے انسان کو خلق کیا, اپنے خزانے میں سے, عدم کے اندھیرے میں سے جب ہم نے انسان کو نکال کر وجود بخشا تو ایک دفعہ خدا خود بول اٹھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی ہے. بھائی انسان میں خصوصیت کیا تھی؟ اس کے بعد آئیے سورہ حج کی طرف. یا ایھا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. عجیب آیت.
اے لوگوں اگر تمہیں قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے، حجی مرحلہ صاحب قرآن کی آیات کو اگر آپ طریقہ نہ آئے ڈھنگ نہ آئے مطالعے کا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اے انسانوں اگر تمہیں شک ہے قیامت میں دوبارہ اٹھو گے تم، تو دیکھو ہم ہی نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے کی صورت میں لائے، پھر علقے کی صورت میں لائے، پھر مضغے کی صورت میں لائے، نطفے سے خون کا لوتھڑا، خون سے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا، یہ ہم ہی نے تو پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے تمہیں پیدا کیا، جب تم مر جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے تب بھی تو ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، یہ سارے مراحل حیات ہم ہی نے تو تمہیں دیے نا، پریشان کس بات کے ہو؟ کیوں قیامت کو نہیں مانتے؟ کیوں پیشگاہ خداوندی کو نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ برزخ کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں جانتے کہ تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک نومولود نوزائیدہ بچے کی صورت میں پیدا کیا، اور پھر جب پیدا کیا تو کیا کیا؟ اس کے بعد ومنکم من یتوفی، تم میں سے کچھ پیدائش کے بعد مر گئے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور تم میں سے کچھ کو ہم نے ایک آخری عمر تک پہنچایا تاکہ علم کا سلسلہ ان کے چلتا رہے۔ جب یہ بات کر دی پروردگار نے تو پھر دوبارہ پروردگار آگے بڑھا اور آیت میں اعلان کیا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، دیکھو تم دیکھتے ہو زمین کو مردہ اور بے جان، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ یہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ تم دیکھتے ہو اس کو کہ اس پر فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہی زمین اگاتی ہے۔ بھائی جس زمین کے پاس اگانے کے وسائل نہ ہو وہ کیسے اگائے گی؟ اعلان ہے آیت کا وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، جو کچھ اگایا ہے اسی زمین نے اگایا ہے، لیکن طاقت ہم نے دی ہے۔ اچھا انسان کو سمجھ گئے؟ دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، پھر میں دہراؤں گا اس بات کو کہ دیکھیے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب بس آخری مرحلہ، اب اس مرحلے کے بعد مجھے مصائب کی طرف آنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی حیات کا مرحلہ کون سا؟ جمادات۔ مرحلہ حیات دوسرا کون سا؟ نباتات۔ تیسرا مرحلہ حیوان جانور، اور اس کے بعد انسان۔ جانوروں کے بارے میں بھی ایک آیت سن لیجیے۔ دیکھیے عجیب انداز سے اعلان ہوا کہ پروردگار نے کہا کہ جب جانوروں کی پروردگار نے گفتگو کی بڑے عجیب انداز سے کی، لہم انسانوں کی بات کی، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے جہنم میں بہت سے انسانوں اور جنوں کو ڈالا ہوا ہے، یعنی جہنم میں خدا انسانوں کو بھی ڈالے گا اور جنوں کو بھی ڈالے گا۔ کیوں ڈالا تم نے پروردگار جہنم میں؟ لہم قلوب لا یعقلون بها، ان کے پاس دل تھے لیکن یہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ لہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں تھی لیکن یہ دیکھتے نہیں تھے۔ لہم آذان لا یسمعون بها، ان کے کان تھے لیکن یہ سنتے نہیں تھے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان اور یہ جن چوپایوں اور حیوانات کی مانند تھے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ یعنی حیات ان سے بڑی۔ اب دیکھیے اس آیت پر مجھے گفتگو کرنے دیجیے دو جملوں میں۔ پروردگار کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یعقلون بها، ہے دل ان کے پاس توجہ نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بها، ہے آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بها، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، کام نہیں لیتے۔ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن انسانوں کے پاس کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، ہو تم انسان بظاہر لیکن کام نہیں لیتے خدا کے راستے میں، تم جانوروں کی طرح ہو، بلکہ نہ صرف جانور بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جانوروں سے زیادہ گمراہ کیسے ہو گئے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی گائے کو آج تک کہ جس کا دل چاہے کہ بھائی آج گوشت کھایا جائے گھاس چھوڑ کے؟ کبھی آپ نے کسی بلی کو دیکھا کہ کہے بھائی آج سے میں گوشت نہیں، آج مجھے دال چاول کھانے؟ جو خدا نے ان کی جبلت میں رکھ دیا اسی سلسلے میں چلیں گے۔ کبھی آپ کسی گائے کو نہیں دیکھیں گے کہ شیروں کے گلے کے ساتھ چلے، کیونکہ
کہ حیوان کی جبلت میں یہ بات موجود ہے کہ اپنی فطرت، اپنی طبیعت، اپنا مزاج اپنی جبلت میں جیسے ہی چھوڑوں گا فنا ہو جاؤں گا. ہم نے جانور کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس کی جبلت میں جو چیز ڈال دی وہ جانور وہاں سے نہیں ہٹ رہا. جو چیز ہم نے اسے عطا کر دی وہ اس راستے سے نہیں ہٹ رہا. تمہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی تھی اے انسان، اس کے باوجود بھی تو اپنے راستے سے ہٹ گیا. تو اب مجھے یہ کہنے سے پروردگار کہے گا اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ لوگ جانور نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے کیوں نہیں ہیں؟ ذرا درس عبرت لیں. جب گھومیں گے پھریں گے تو ہوگا کیا؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اگر یہ لوگ گھومتے پھرتے ذرا زمین میں درس عبرت لیتے تو انہیں ایسے دل نصیب ہوتے کہ جن کے ذریعے تفکر کرتے، انہیں ایسے آنکھیں نصیب ہوتی کہ جن کے ذریعے درس عبرت لیتے. ولکن لا تعمل قلوب، دیکھیے عجیب انداز ہے، ولکن لا تعمل ابصار، دیکھو انسان کی آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی. ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اصل میں یہ مسئلہ دل کا ہے. جب روح پہ زنگ لگ جائے گا تو آنکھ بھی کچھ کام نہیں کر سکتی. انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا. جب سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، ان دو صفتوں کی بات کیوں کی؟ کہا بھائی دو صفتوں کی بات اس لیے کی ہے کہ اگر نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سمیع اور بصیر کی بات اس لیے کی ہے. انا جعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ انسان، سورہ دہر، قرآن مجید کا سورہ. پروردگار نے سماعت اور بصارت کی بات کیوں کی؟ بھائی سماعت اور بصارت کی بات اس لیے کی ہے کہ نبی اگر تم نہ سن سکو تو نبی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر تمہیں بتا دے کہ تمہارا کون مولا، اور اگر تم نہ دیکھ سکو تو کانوں تک آواز پہنچا دے کہہ کر کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سمیع اور بصیر کی بات یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات ہے سمیع اور بصیر خدا نے قرآن میں کہی ہے. میں کیا کروں؟ اب قرآن کے ساتھ بحمدللہ مسئلہ یہ کہ قرآن کے مختلف نسخے نہیں ہیں، چاہے مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو یا سنی، قرآن کی صرف ایک ہے. اب دیکھیے حیات کے مرحلے سمجھ میں آ گئے. حیات کا سب سے بلند ترین مرحلہ کون سا؟ انسان کا. کیوں انسان کا مرحلہ؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب ذرا آئیے چلیے ذرا، بس جس کے لیے میں نے آپ کو اتنا تھکایا، عجیب مرحلہ ہے کہ دیکھیے، بس ایک واقعہ پڑھ دوں. جنگ صدق مجھے نہیں پڑھنی ہے، بس ایک اشارہ دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. بات ہوتی ہے ساری یونٹس کی. اگر میں آپ سے کہوں 10,000 روپے تو ایک قیمت ہے، 10,000 یورو تو ایک قیمت ہے، 10,000 ڈالر ایک قیمت ہے. تو یونٹ کے ساتھ ساتھ جیسے یونٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے، رقم وہی رہتی ہے، یونٹ بدلتا رہے تو چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. اگر میں کہوں 10 سال کہیں گے ٹھیک ہے 10 سال، لیکن میں کہوں 10 لائٹ ایئرز 10 نوری سال تو مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ہے نا. 10 سال میں نور لائٹ ٹریول سفر کرے گی 1,86,000 کلومیٹر، تو پھر کیا ہوگا 10 نوری سال. بھائی آپ نے یونٹ بدلا، چیز کی حقیقت بدل گئی. تو اس کا مطلب ہے ہر چیز یونٹ سے تولی جاتی ہے. آپ ہر چیز کو دنیا میں مہنگی ہے یا سستی اس کے پیسوں کے ذریعے تولتے ہیں. کہتے ہیں 10,000 روپے کی یہ چیز ہے تو سستی ہے اس کے مقابلے میں جو 20,000 کی ہے، جو 20,000 روپے کی چیز ہے اس کے مقابلے میں سستی ہے 30,000 کی، اور اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیے. میں آپ سے سوال کروں گا، ہر چیز کی کے گراں بہا ہونے کو، سستے یا مہنگے ہونے کو آپ پیسے کے ذریعے سے تولتے ہیں. ذرا اس کا جواب دیجئے کہ آپ پیسے کو کس کے ذریعے تولیں گے؟ ہر انسان کو آپ تولتے ہیں حیات کے اعلیٰ ترین مراحل پر ہونے کی وجہ سے، ارتقاء حیات کی وجہ سے. آپ مجھے یہ بتلائیے کہ خود ارتقاء حیات کو کیسے تولیں گے؟ بھئی ان کی
حیات بڑی ارتقا کے اوپر ہے، ان کی حیات انحطاط کے اوپر ہے، یہ حیات مرتقا ہے، یہ حیات منحط ہے، یہ بڑی پست حیات ہے، ان کی حیات بڑی اعلیٰ ہے، تو کس کے ذریعے تولیں گے آپ؟ بھائی ہر چیز کو آپ تعریف کرتے ہیں کہہ کر کہ اس کی حیات ارتقا ہے، اس کی حیات مرتقا ہے، اس کی حیات بہت بلند ہے، تو مجھے بتائیے حیات کی تعریف کرتے ہیں بلندی کے ذریعے، بلندی کی تعریف کس کے ذریعے کریں گے؟ بلندی کی تعریف کریں گے کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے کریں گے کہ جو حیات کن فیکون سے متصل ہے، جس کی آنکھیں غیب کو چیر کر دیکھ رہی ہیں، جو رحمت للعالمین ہے۔ تو دیکھیے یہی وجہ تھی کہ جب عمرو ابن عبدود گھوڑے کے ساتھ خندق پھلانگ کے آیا، اب یہ علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، عمرو ابن عبدود رسول کے خیمے کا چکر کاٹ رہا ہے اور پکار رہا ہے حل من مبارک، حل من مبارک۔ اصحاب خیمے میں تشریف فرما ہے، اصحاب رسول ان کے اصحاب کی جانوں پر ہماری جانیں قربان، اصحاب خیموں میں موجود ہے۔ شبلی نعمانی لکھ کر چلے گئے سیرت النبی کی پہلی جلد میں کہ اصحاب رسول اس طرح سے بیٹھے تھے کأنہ علی رؤوسہم الطیر، کہ گویا اصحاب کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ بھئی علامہ شبلی نعمانی لکھ کر گئے اور کوئی نہ تھا جو عمرو ابن عبدود کا جواب دیتا، لیکن 3 مرتبہ علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، رسول نے بٹھایا، پھر کھڑے ہوئے، رسول نے بٹھایا، اب جو کھڑے ہوئے تو رسول خدا آگے بڑھے، اپنا امامہ دیا، اپنی آبادی تلوار حمائل کی اور میدان کی جانب بھیجا۔ کیا کہہ کر بھیجا؟ یہ کہہ کر بھیجا کہ اے علی تجھے وہ لقب دے کے بھیجوں گا کہ قیامت تک کے لیے تو جس کو اپنی حیات کا ارتقا چاہیے ہوگا۔ مجھے پتا ہے مصائب کی منزلیں خارج از وقت ہوں گی، میں ایسے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، کہا بھائی جنگ خندق یقیناً آپ 10 دفعہ سن چکے ہوں گے، اور یہ خزانہ اہل بیت ہے۔ ہر انسان اپنے حوالے سے، اپنے انداز سے اس بات سے میوہ چینی کرتا ہے، خوشہ چینی کرتا ہے، ہر انسان مختلف زاویوں سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ میں نے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ نہیں کیا ہوگا، 10 دفعہ سن چکے ہیں۔ تو جب رسول نے بھیجا تو اس انداز سے بھیجا، وہ لقب دے کر بھیجوں گا علی ابن ابی طالب تجھے، کہ جو انسان بھی حیات کا ارتقا چاہے مجبور ہو جائے تیرا دامن تھامنے کے لیے۔ بھائی میں نے کہا نا کہ آپ حیات کو کہتے ہیں بلند حیات ہے۔ کون سی حیات بلند ہے؟ جو با ایمان حیات ہو وہ بلند حیات ہے۔ مومن کی حیات سب سے بلند ہے، ایمان والی حیات سب سے بلند ہے۔ اقبال کی نظر میں مرد مومن سے آگے بڑھ کے کوئی نہیں، لیکن اقبال سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب علامہ اقبال حکیم الامت، آپ جس مرد مومن کی تلاش میں تھے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مرد ایمان رکھتا ہو۔ اب ذرا علامہ اقبال مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص خود مجسم ایمان ہو، کہا سرکار ختمی مرتبہ سے کہ دیکھو لبرز الایمان کلو الی الشرک کلے، آج سارا کا سارا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب جسے ایمان کی دولت چاہیے خبردار ہما شما کے دروازے پہ مت جانا، دروازہ علی ابن ابی طالب پر آنا۔ عزیزان دیکھیے میں نے شروع میں بات کی تھی یونٹ کی، تو اب علی کی ذات کو یونٹ نہیں ملا، علی خود ایک اکائی بن گیا ہے پیمانے کی۔ مومن کہہ کر نہیں بھیجا ہے،
اب پیمانہ حیات ہے علی بن ابی طالب، پیمانہ صراط مستقیم ہے علی بن ابی طالب، مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر آنا ہے، لیکن یہ ذات علی بن ابی طالب مجسم صراط مستقیم۔ اچھا بس اب آپ آگے یہاں تک دیکھیے، جمادی حیات، نباتی حیات، پھر اس کے بعد حیوانات کی حیات، پھر انسان کی حیات، انسان کی حیات کے بعد انسان مومن کی حیات۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے اس امت کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد مصطفیٰ کی امت تم بہترین امت ہو۔ اور جب مولا کائنات نے جنگ کی تو کیا فرمایا جناب ختمی مرتبت نے؟ لمبارزۃ علی بن ابی طالب۔ اب یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ حاکم نیشاپوری بتائیں گے، جو برادران اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ مفتی حنفی قندوزی بتائیں گے، یہ حاکم نیشاپوری بتائیں گے، یہ تاریخ بغداد کے مصنف بتائیں گے، جنہوں نے حدیث لکھی۔ کیا حدیث لکھی؟ لمبارزۃ علی یوم خندق افضل من عبادت عمل امتی۔ دیکھو علی کی ایک ضربت، دیکھیے امت میں صحابہ کرام ہیں، امت میں حفاظ ہیں، امت میں فقہاء ہیں، امت میں جید علماء ہیں، امت میں ازواج مطہرات ہیں، امت میں خلفائے راشدین ہیں، امت میں عشرہ مبشرہ ہیں۔ امت میں ازواج مطہرات، امت میں صحابہ کرام، امت میں تابعین، امت میں تبع تابعین، امت میں حفاظ، امت میں فقہاء، امت میں عرفاء، امت میں صوفیاء، امت میں جتنے بھی لوگ دین کی خدمت کریں اور نہ کریں، قیامت تک کے لیے رسول کا کلمہ پڑھنے والا جو شخص بھی عبادت کرے گا ان سب کی عبادتوں کو ملائیے، ایک ترازو میں رکھیے، علی کی ایک ضربت کو ایک ترازو میں رکھیے تو ہوگا کیا علی کی ضربت برابر؟ نہیں، علی کی ضربت کہیں افضل ہے، ان کی عبادت کہیں ادنا ہے۔ اچھا اچھا یہ تو بات آپ نے سمجھ لی نا، امت میں ہے کون، سب آپ نے سن لیا۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے، مجھے جلدی جلدی پڑھنے دیجیے، جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے نزول کریں گے۔ اب میرا سوال ہے تمام مسلمانوں سے، یہ حدیث میں نے اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، یہ حاکم نیشاپوری کے المستدرک علی الصحیحین سے پڑھی ہے، تاریخ بغداد میں یہ حدیث موجود ہے، مفتی حنفی قندوزی کی کتاب میں یہ موجود ہے، علامہ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ بھائی تمام امت کے اعمال سارے ایک طرف، علی کی ضربت اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ اچھا جب امت کو دیکھ لیا، اب امت کو ذرا سمجھ لیجیے، چوتھے آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اب سوال ہے میرا پوری امت اسلامیہ سے کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا امت محمدی کی شریعت پر عمل کریں گے؟ بھائی اس امت میں صرف صحابہ نہیں ہے، ازواج مطہرات نہیں ہے، عشرہ مبشرہ نہیں ہے، اس امت میں عیسیٰ کی عبادت بھی ہے، یعنی عیسیٰ کی عبادت کو ایک طرف رکھو، علی کی ضربت کو ایک طرف رکھو، عیسیٰ کی عبادت کا پلڑا کہیں ہلکا ہے، علی کی ضربت کہیں اونچی ہے۔ بالکل دیکھیے یہ جوش عقیدت میں آ کر یہ باتیں نہیں کہی جا رہی، یہ معرفت، اس معرفت کا احساس دلوانا ہے کہ کون ہے پہلا امام ہمارا۔ تو دیکھیے اعزام گرامی، یہ اسی کی طرف متوجہ کروانے کے لیے وقت گزر چکا ہے، مصائب کی 4-5 جملوں سے زیادہ شاید میں نہیں پڑھ پاؤں۔ بہرحال آپ سے معافی کے طالب ہوں، کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی گفتگو کو سمیٹ کر چلیں تاکہ وقت سے باہر ہماری گفتگو نہ جا سکے۔ تو دیکھیے اسی لیے سید الشہداء نے دیکھا کہ جس ہستی میں بھی منازل ارتقاء حیات کو طے کرنے کی صلاحیت ہے اسے کربلا میں بلایا گیا۔ بے لیاقت آدمی کو، جس میں لیاقت نہ ہو، کربلا نہ آئے، وہ
جس میں صلاحیت ہے وہ کربلا ہے. جو حسین کے ساتھ ساتھ تھے رستے بھر وہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن عجیب ساتھی ہے حسین کے بچپن کا، حبیب ابن مظاہر اسدی. خط لکھا کربلا پہنچ کر، عجیب خط لکھا، اور اس خط نے جب یہ خط حبیب ابن مظاہر کے ہاتھوں میں پہنچا تو اس خط نے حبیب ابن مظاہر کے تن بدن میں ایک عجیب بلبلہ پیدا کر دیا. یا حبیب اسرع علینا ولا تبخل علینا بنفسک، حبیب جلدی سے ہمارے پاس آؤ اور اپنی جان کو نچھاور کرنے کے سلسلے میں دیکھو کسی کنجوسی اور بخل سے کام مت لو. میری دعا ہے کہ یہ جو آپ کے آنسو ہیں یہ آپ سب کے مرحومین و مرحومات جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین و مرحومات اموات، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بالکل گریہ کیجئے اور اپنے والدین کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے رہیے. یہ گریہ معمولی نہیں ہے، اس کا ایک آنسو آتش جہنم کو بجھا سکتا ہے. عزیزان گرامی، لا تبخل علینا بنفسک، جلدی آؤ ہماری طرف. حبیب گھر سے نکلے، کہا غلام سے کہ گھوڑے کو لے کر ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جانا جہاں عبید اللہ کے سپاہی نہ دیکھ سکے، میں کسی بہانے سے آؤں گا اور پھر نکل چلیں گے کربلا کی طرف. چھپتے چھپاتے حبیب آئے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے سے یہ کہہ کر مخاطب ہے کہ اے مرکب، اے میرے آقا کے مرکب، اے رہوار، اگر میرا مولا نہ آیا نا حسین کی نصرت کے لیے حبیب، تو میں چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے. اب غلام کو جب دیکھا حبیب ابن مظاہر نے کہ غلام کی معرفت اتنی زیادہ، کہا انت حر لوجہ اللہ، جا تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا، جہاں جانا ہے چلا جا. غلام نے کہا مولا ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حبیب آئے، کربلا میں آئے. جب حبیب آئے نا تو حسین نے عجیب انداز سے استقبال کیا، گویا حسین خود تڑپ رہے تھے حبیب کی آمد کے منتظر. اور وہ عزت ہے حبیب کی کہ حبیب کی قبر انشاءاللہ خدا کو نصیب کرے زیارت کربلا کی، کہ حبیب کی قبر گنج شہیدہ میں نہیں ہے. جب قبلہ رخ جائیے تو چھوٹی سی دری ہے حبیب ابن مظاہر کی حرم سید الشہداء میں. حبیب آئے، بڑھ کر استقبال کیا، اور اس کے بعد شب عاشور آئی. حبیب ٹہل رہے تھے، مقاتل کے مطابق سرکار سید الشہداء جناب زینب کے خیمے میں گئے. جناب زینب جانتی ہیں کہ بابا سے کس طرح کی بے وفائی کی، بھائی حسن سے کیا بے وفائی کی. دوستوں نے کہا کہ بھیا حسین، تم نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح کو تمہارے ساتھی تمہیں دغا دے جائیں، ان میں کوئی ایسا تو نہیں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے، وفاداری سے منہ موڑ لے. بس یہ آواز حبیب کے کانوں میں گئی. حبیب ایک دفعہ بےتاب ہو گئے، دوڑتے ہوئے اصحاب کے پاس آئے، کہا کہ کیا بیٹھے ہوئے کر رہے ہو؟ ارے فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفاداری کا یقین. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو حبیب؟ کہا کہ ہاں، فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفاداری کا یقین نہیں ہے، چلو چل کے اپنی وفاداری کا یقین دلائیں. کہا کیا کریں؟ کہا کہ تلواریں نیام سے نکالو، اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھو، چلو ثانیہ زہرا کے خیمے کے دروازے پر. سب آئے دوڑتے ہوئے جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر. حبیب نے پکار کے کہا کہ سلام ہو ہمارا آپ پر، اے رسول کی بیٹی، یہ ہماری تلواریں ہیں، نیام سے باہر ہے، ہماری گردنیں ہیں، اگر بی بی آپ حکم دیں ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر نچھاور. ایک دفعہ جناب زینب نے جب یہ جملہ سنا نا تو دعائے خیر کی، کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو. بس یہ حبیب ابن مظاہر بعض خطوط میں ملتا ہے الی الرجل الفقیہ، اس فقیہ دانا کے نام ہے حسین کا خط. معمولی شخصیت نہیں ہے حبیب ابن مظاہر، بچپن کا ساتھی، مولا کائنات کا صحابی، امام حسن کا صحابی، امام حسین کا صحابی. صبح عاشور آئی، جنگ کی حبیب نے، مجھے حبیب کی جنگ نہیں پڑھنی، وقت بہت ہو چکا ہے. دیکھیے حبیب نے جب جنگ کی تو پیرانہ کھا لی، لیکن اس کے باوجود جنگ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ عمر صاحب نے آواز دی کہ دیکھو اس طرح سے تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، ہر طرف سے گھیر لو. تو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا. اب حبیب گھوڑے پر بیٹھ نہ سکے، زمین پر آئے. جب زمین پر آتے ہوئے دیکھا ایک شقی نے تو نیزے کی ضرب کاری لگائی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ حبیب نے سلام کیا ہوگا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا
ابا عبداللہ ادرکنی، اپنے بچپن کے ساتھی کی خبر لیجئے، حسین کو آئے، حبیب کو اٹھا کر لائے حسین کی بارگاہ میں، حسین نے گنج شہیدہ میں جنازے کو رکھا، یقیناً تسلیاں دی ہوں گی، یقیناً یہ سب کام ہوئے ہوں گے۔ میں کہوں گا حبیب تم تھے نا، وہ شب عاشور تھی، اپنی تلوار کو اپنی گردن پر رکھ کر آئے تھے ثانیہ زہرا کو ہمت دلانے کے لیے، وفاداری کا یقین دلانے کے لیے۔ تم اتنے بلند مرتبہ تھے، تمہاری معرفت یہ تھی کہ تمہارا دل تڑپ گیا کہ جناب زینب کو تمہاری وفاداری کا یقین نہیں۔ میں کہوں گا حبیب ذرا گنج شہیدہ سے اٹھو، خیموں میں آؤ، شام غریبہ ہے وہ زینب کہ جس کو تم اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے تھے، اسی زینب کے خیموں میں آگ لگی ہے۔ ارے شبر کے تازیانے ہیں، سکینہ کو اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطمنا أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پالنے والے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. تجھے سید الشہداء کے آبرو کی قسم کہ جو حضرات مومنین و مومنات جہاں جہاں مجالس میں شریک ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان دین، دشمنان مملکت پاکستان جو سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو بحق امام حسین بدترین انداز میں ان کی طرف لوٹا دے. پروردگار جو مومن و مومنات جس حاجت کو لے کر اس فرش عزا پر آئے ہیں، جس جگہ پر جہاں فرش عزا پر گئے، پروردگار بحق سید الشہداء ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہماری سزاداری کا ثواب ہم سب کے مرحومین و مرحومات کو، والدین کو اور ہم کو پہنچے. اور آخر میں ہماری یہ دعا ہے پروردگار کے بحق سید الشہداء تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کے خون کی کہ ہمیں زمانے کے امام کے انصار عوام میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور میں تعجیل فرما.